جی آج کل جو چرچا ہے سب سے زیادہ وہ تو 6 ججز معزز ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا جو خط ہے سپریم کورٹ کی روبرو انہوں نے جو پیش کیا، اور اپنے جو انہوں نے معاملات مداخلت ایگزیکٹو انتظامیہ کی طرف سے، بالخصوص جو عام عمومی تاثر تو یہی ابھرا ہے کہ ایجنسیوں کی طرف سے لوگ اس کو جسٹس صدیقی صاحب کے جو الزامات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی ہے غالباً اس خط میں. تو مداخلت ہوگی، یقیناً ہوگی. اتنے معزز پڑھے لکھے لرنرڈ با علم جج صاحبان جو ہیں وہ ایسے تو نہیں الزام لگائیں گے. لیکن بہرحال عدالتوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو بیونڈ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ، یعنی شائبہ بھی نہ ہو کسی چیز کا، ایک معمولی سا بھی شائبہ یا شبہ ہو تو اس کو بھی دور کیا جائے. رتی بھر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو تب جا کے پھر عدالتوں میں معاملہ جو ہیں وہ ان کے اوپر فیصلے آتے ہیں اور کلیئرٹی آتی ہے. اور یہی ایک سوچ ہے. ادروائز بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو عدالتوں کا ایک عام طریقہ کار ہے، ایک عام ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے کہ جہاں پہ ذرا سا شک ہو تو اس شک کا فائدہ ملزم کو مل جاتا ہے، بھلے وہ اس کائنات کا سب سے خطرناک ملزم ہو، 100 قتل کیے ہوں، 50 قتل کیے ہوں، دہشت گردی کی ہو، آرمی کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہو، آرمی پبلک اسکول ہو، 500 اسکول بچیوں کے لڑکیوں کے تباہ کیے ہوں، سوات جیسے علاقوں میں اندر آ کے قبضے کی ہوں، بھتہ خوری کی ہو کروڑوں اربوں کی. یعنی یہ جو بڑے بڑے دہشت گرد جا کے افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پر کئیوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ لوگوں کے ہاں ایک ذاتی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے دہشت ناک ان میں جن کا بڑا نام ہے، جن کے نام سے روح کانپ جاتی ہے لوگوں کی. تو یہاں پہ عام جیسے گھریلو ملازم نہیں ہوتا 20-25 ہزار روپے مہینے پہ، کچھ لوگوں کے گھروں میں ملازم تھے، بعد میں وہ بہت بڑے ہیبت ناک ان کے نام ہوئے، اور ساتھ انہوں نے پھر دیکھیں کہ کتنا شومی ہے قسمت، یا کیا نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے، کیا مذاق ہے یعنی گھناؤنا، کہ نام کے ساتھ مولوی بھی لکھتے ہیں پھر وہ. تو یہ اور بھی پریشانی کی بات ہے کہ ایک آدمی عالم دین ہو اور قتل و غارت، بھتہ خوری، کاریں چوری، اور اغوا برائے تاوان، بلیک میلنگ، دھمکیاں، بندے اغوا کرنا، یعنی کوئی پنجے عیب یا 6-7 عیب شرعی جو ہیں، افیون کی کاشت، یہ وہ بھی اوپر سے ہے، اندر سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں. یہ ایک کاروبار جو منفعت بخش ہو اور آسانی سے پیسہ دے دے تو کون آدمی ایزی منی کو ٹھکراتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ان کی پبلسٹی بہت زبردست ہے کہ جی طالبان حکومت آئی، انہوں نے سب فیون کے کھیت ختم کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہمارے قبائلی کے علاوہ دیگر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جا کے خود اپنی آنکھوں سے فیون کے کھیت دیکھے ہوئے ہیں. اب تو شاید وہ وہاں میں نہیں گیا، لیکن میں نے دیکھے ہوئے ہیں. اور دوسری میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک آسان پیسہ کہیں سے اور وافر آتا ہو، وہ کاروبار کیوں کچھ چھوڑے گا؟ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ عام آدمی کی رسائی ہے اور کیمرہ بھی جا رہا ہے اور بات پھیلنے کا خطرہ ہے، وہاں نہ کر رہے ہوں. لیکن ابھی حال ہی میں 4400 ٹن یا اس سے زائد کہیں پکڑی بھی گئی ہے جو افغانستان کی پیداوار تھی، اور وہ منشیات میں استعمال ہوتی تھی، اور ہوئی بھی ہمارے ایک اسلامی ملک میں ہے. بہرحال یہ بحث طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام جو ہے اس کا بہت دخل ہے جرائم کی سرکوبی میں، اور اس کا اس چیز میں بڑا دخل ہے کہ اگر وہ بڑی آسانی سے شک کا فائدہ دے کر اور بڑی بڑی بھاری فیسوں سے وکلا حضرات ہمارے بھائی ہیں، معزز بھائی ہیں، اور وہ یہ دیکھے بغیر کہ ایک انسان جو ہے اس کے اوپر ہاتھوں پہ کتنے لوگوں کا قتل ناحق ہے، خون ناحق ہے، اور وہ صرف شوقیہ فن کے ذریعے، صرف فن کے لیے، یعنی اپنی موج مستی کے لیے انسانوں کا قتل کرتا ہے، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی بندوق کے طاقت کے گھمنڈ میں، اپنے علاقہ جو سرحدی علاقہ جات میں یا افغانستان میں اپنی محفوظ پناہ گاہوں کے گھمنڈ میں، زوم میں.
یا اپنے ہی اس نے جو ایک غلط نظریاتی تعویلیں بنا لی ہیں اپنے ہی نظریات کی، جو بالکل ہمارے جو سلامتی کا دین اور نظریہ ہے اس سے بالکل متصادم ہے، اس کے زوم میں یا اس کے نشے پر جب وہ اس طرح کے کرتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں ہماری عدالتوں سے۔ تو یہ بات چونکہ اب یہ بحث چل پڑی ہے تو کسی طور پہ بھی انتظامیہ کی، ایجنسیوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی عدالتی نظام کے اندر مداخلت قبول نہیں۔ یہ بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی برملا کہی ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی، یہ فل کورٹ کا بھی یہی ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور تقریباً قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن ان خرابیوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کچھ خرابیاں ایسی جنم لے چکی ہیں، لے رہی ہیں، جنہوں نے آپ کا پورا معاشرتی فیبرک تباہ کر کے رکھ دیا ہے، آپ کا سکون قلب تباہ کر دیا ہے، آپ کی ذہنوں کی اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی ہے کہ کسی وقت بھی آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ اغوا ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، ان جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں جو ویل کنیکٹڈ ہیں، بھارت کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ بھی، جہاں سے ہم کہتے ہیں جی وہ دیکھیں یہاں پہ اسرائیل کا اسلحہ پایا گیا، بھارت کا پایا گیا۔ پہلے تو یہ بات بتائیں کہ انڈر ورلڈ ہو، دہشت گردی کا نیٹ ورک ہو، یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے انڈر ورلڈ کے لوگ، پاکستان کے دشمن کے انڈر ورلڈ کے لوگوں کے دوست اور سجن ہوں گے، آپس میں یہ شیر و شکر ہوں گے، اتنے شیر و شکر کے شاید سگے بھائی سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں۔ تو وہ پھر اسلحہ بھی خریدتے ہیں، ظاہر ہے ان کے کاروبار کا یہ حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ناجائز پیسے کی ریل پیل بھی ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں کی، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے کار چوری کر کے کہیں پہ ڈال دی، کہیں سے اغوا کر کے بندہ کہیں پہ رکھ دیا، تو یہ پورا یہ بغیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا جرنلسٹ سینس بارڈرز، اسی طرح ٹیررسٹ سینس بارڈرز ہوتے ہیں، کرمنل سینس بارڈرز، ان کے کوئی بارڈر نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی پیٹریوٹک حب الوطنی نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ جب چھوٹتے ہیں عدالتوں سے تو پھر بعض اوقات ہمارا وہ نیٹ ورک، نفاذ قانون کا نیٹ ورک، ہماری ایجنسیاں، ہماری مسلح افواج، وہ اس تشویش میں لاحق ہو جاتی ہیں جو قوم کو تشویش ہونی چاہیے، ویسے پارلیمنٹ کو بھی تشویش ہونی چاہیے کہ وہاں پہ قانون کے اندر جو نقائص ہیں وہ دور کرے، کہ وہ کس طرح یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں جو اتنے خطرناک لوگ ہیں، یعنی ادھر قانون کے نفاذ کے لوگ پکڑتے جاتے ہیں، ادھر وہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ تو پھر وہاں بعض اوقات ہماری ایجنسیاں یا کچھ اس طرح کے ادارے پھر کوشش کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جا کے غیر رسمی طور پہ کسی نہ کسی بہانے کئی میسج پیغام رسانی کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ملک دشمن ہے، ریاست دشمن ہے، پاکستان کی عوام کے دشمن ہے، پاکستان کی عوام کی زندگیوں کے دشمن ہے، تو ان کو نہ چھوڑا جائے، لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ جو غدر ہوتا ہے، ان کے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چیز، کوئی ریاست، کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی عوام کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ گاجر مولی کی طرح آپ کو ذبح کرتے ہیں اور آرام سے انجوائے کرتے ہیں، جا کے اپنی پناہ گاہوں میں ان کے ماسٹر مائنڈ انجوائے کرتے ہیں، اور ان کے بعد ایک نظریاتی تعویلیں بھی ہوتی ہیں۔ جواز ہوتا ہے کہ جی ہم اس جہاں میں بھی سرخرو، اگلے جہاں میں بھی سرخرو ہیں۔ تو ان کی سرکوبی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ ہم دنیا کے بڑے ممالک کی قانون کی اور آئین کی پاسداری کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی، یو کے کی۔ اب آپ اندازہ کریں، یو کے میں ایک ہیرڈز اسٹور پر بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ دیکھیں کہ نفاذ قانون کے اداروں پر کتنا اعتماد کیا عدالتوں نے کہ وہ آج تک نہیں چھوٹے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے آ کے بلوا کیا، اس طرح جا کے وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل پر انہوں نے ہنگامے کیے خوفناک قسم کے، وہ آج تک نہیں چھوٹے۔ کیا ہے کہ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ریاست کے جو دشمن ہیں، پاکستان کی عوام کے جو دشمن ہیں،
ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہ کی جائے، ان کو شک کا فائدہ بھی نہیں دیا جو ہمارے ہاں شک کا فائدہ تو اس طرح دیا جاتا ہے کہ جس طرح میرا دن میں کوئی آدمی 8-9 گلاس پانی نہیں پیتا، اس طرح شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی عوام کے دشمنوں کو، عوام کی جانوں کے دشمنوں، جان و مال کے دشمنوں، ان کی عزت و آبرو کے دشمنوں کو۔ تو یہاں پہ ایک یہ تو سکم موجود ہے، یہ تو بہت بڑی خرابی موجود ہے۔ اس میں جج صاحبان جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، تقدیروں کے فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن یہاں وہ کیس لاء کے ذریعے ہی اگر پارلیمنٹ ناکام ہے تو کیس لاء کی ایک بڑی اتھارٹی ہے۔ ہماری عدالتوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نیچے زیر زمین بوس کر دیا، اور ایک فیصلے کے ساتھ وہ کیس لاء اتھارٹی بن گیا، اور وہ لاء بن گیا، ملک کا لاء آف دا لینڈ بن گیا عملاً۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھر یہاں پہ رکھنا آتا ہے، اور یہ عدم اعتماد جو ہے نا آپس میں قانون کے نفاذ کے اداروں میں اور عدالتوں میں، یہ انتہائی خطرناک ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ اداروں کو کچھ بھی نہیں جانا، نہ عدالتوں کا کچھ ہونا ہے، وہ بھی جج صاحبان پرکس پرولیجز انجوائے کرتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی انجوائے کرتی رہے گی، اور کس کی قیمت پر؟ عوام کی سکون کی قیمت پر، عوام کے جان و مال کی قیمت پر، عوام کی سلامتی کی قیمت پر۔ مجھے یہ ایک شبر زیدی صاحب کی بات اس سے منطبق ہوتی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی برطانیہ کی ایک عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی دی تھی، تو اس میں نے کہا تھا کہ جی یو کے کی پولیس جو ہے وہ غلط ہے۔ تو مجھے جج صاحب نے کہا کہ مسٹر رحمان، آپ واحد شخص ہیں اس پوری دنیا میں جو ہماری پولیس پر اعتماد نہیں کرتی۔ یعنی ان کا واضح یہ پیغام مجھے تھا کہ ان کی پولیس پر پوری برطانوی عدالتی نظام جو ہے اعتماد کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہیں اس طرح کے دیکھنے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ چیزیں جو دیکھنے آئی ہیں۔ اور جو شبر زیدی کی جو میں نے بات کی، انہوں نے ایک بڑے انٹرویو میں کہا کہ جب آپ ریٹیلرز پہ اور لوگوں پہ ٹیکس لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ، وہ ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جو کرتے رہے ہیں، کہ جس سے عوام میں تاثر ابھرے گا، اور میڈیا بھی اس بات کو اچھالے گا کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ان کا روزگار بند کر دیا، لوگوں کو مار دیا، یہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا مشکل کام ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا، بگڑے ہوئے جرت پکڑے ہوئے لوگوں کو، ٹیکس ایویژن کرنے والے جرت مند لوگوں کو، تو جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، عدالتوں کو، ٹیکس ایویژن، ٹیکس ایویڈرز کو، بجلی چوروں کو، ملاوٹ کرنے والوں کو، ذخیرہ اندوزوں کو ہرگز تحفظ نہیں دینا چاہیے۔ اور افسوس ہے کہ تحفظ مل رہا ہے، انہیں بالواسطہ مل رہا ہے، بائی ڈیفالٹ مل رہا ہے، کسی وکیل کے بڑے نامور چہرے کی وجہ سے مل رہا ہے، بڑی فیس کی وجہ سے مل رہا ہے، جو کچھ بھی ہے بارہ مل رہا ہے انہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ہمیں ان سے بہت توقعات ہیں۔ تو اس لیے تمام اداروں کو مل کے اگر کہیں پہ ہمارے نفاذ قانون کے نظام میں کوئی کرپشن بھی ہے، اس کرپشن کو بھی عدالتیں کافی حد تک ایڈریس کر سکتی ہیں۔